پاکستان کو ایک نئے سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. سر میں اسٹیبلشمنٹ کا چور بولتا ہوں, بالکل بولتا ہوں, بالکل ہے, بالکل بولتا ہوں. سب سے بڑا چور کون ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ میں؟ سب سے بڑا چور کون ہوتا ہے؟ آرمی چیف سب سے بڑا ہوتا ہے. پچھلے والا چور تھا, بالکل تھا. اول آپ پاکستان میں دوسرے الطاف حسین بن جائیں گے. الطاف حسین صاحب نے الیکشن نہیں لڑا, انہوں نے کوئی منسٹری نہیں لی, وہ کبھی وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے تھے, وہ پارٹی چلاتے تھے. پھر اس کے بعد اقرار الحسن نے یہ بھی کہا تھا کہ میں سیاست میں کبھی نہیں. ایسا ہی یہ ریکارڈ پہ رکھیے کہ میں زندگی میں کبھی کسی سیاسی عہدے کا متمنی یا امیدوار نہیں ہوں گا. آپ کے اوپر الزام یہ لگتا ہے کہ آپ ڈرگز لیتے ہیں. اچھا, آپ نشہ کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. آپ شراب پیتے ہیں. تو میں اس کا جواب کیجیے نا ریکارڈنگ. اچھا ہاں, میں چاہتا ہوں اس کو ریکارڈ کریں. یہ تو سیم پی ٹی آئی والا فارمولا ہے. گراؤنڈ سے جو پولیٹیشنز تھے ہی نہیں وہ اٹھے, جی ایم پی اے ایم این اے بنے, جی, اور وزیر بھی بنے. کہ اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی عام طور پر ان لوگوں سے ہوئی جو پہلے ان کے ملازم رہے, پہلے ان کی گود میں بیٹھے رہے, پہلے جرنیلوں کی تعریفیں کرتے رہے. اکثریت اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا ہے تو یہ ڈیموکریسی. ٹھیک ہے, ڈیموکریسی ہوگی. میرے پاس نا 4 آپ پوچھیے, لیکن اس کو کلوز کیوں کرنا ہے کہ عمران خان ایک ایسے پنڈ کے بندے کو اٹھا کے وزیر اعلیٰ بناتے ہیں تو آپ اعتراض کرتے ہیں. یہی ڈکٹیٹرشپ ہے. آپ یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ دیکھو جی مریم نواز کے اوپر اعتراض وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار. جی بالکل ایسا کہ پیچھے میں مریم نواز صاحبہ کا کوئی مداح نہیں ہوں. میں مریم نواز صاحبہ آپ ان کے مداح ہیں, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وجہ سامنے یہ رکھی جاتی ہے کہ اقرار الحسن صاحب کا کانٹینٹ ختم ہو گیا, اب ان کو خود کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے ایک بھی بلاول بھٹو کے خلاف ٹویٹ نہیں کیا. اگر موبائل ہو تو نکالنے کہیں تو میں دے دوں. جیل میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ ریلیونٹ ہے, میں کہتا ہوں. جی بالکل ریلیونٹ ہے. کیوں؟ اس لیے اس کو 80% لوگ فالو کرتے ہیں پاکستان میں. تنقید کرنے کے بعد آپ کو ری ٹویٹس زیادہ ملتے ہیں, آپ کو کمنٹس زیادہ ملتے ہیں. میں جلال پور لاہور کی بات کر لیتے ہیں کہ پارک ویو سوسائٹی ڈوب گئی. این او سی مریم نواز نے دیا, اقرار الحسن سے نہیں, میں نے وہ لگایا. وہ عمران خان صاحب بھی ان کے بڑے مداح ہیں. ایک لفظ نہیں بولا اقرار الحسن نے کہ پارک ویو میں لوگ ڈوب گئے, لوگوں کا درد این او سی مریم نواز کیسے دے سکتے. چینی مافیا نے تباہی پھیر دی. 100 روپے والی چینی کو اٹھا کے ہم 200 روپے کے اوپر لے گئے. اقرار الحسن کو وہ بھی نظر نہیں آیا. پھر ان کی بیٹی ہے نرمین, انہوں نے آپ کو ٹویٹ میں مخاطب کر کے کہا کہ اقرار آپ اتنی منافقت کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ ان سے ملنے آئے تو میں بھی وہاں پر موجود تھی. آپ نے آ کر ان سے ملاقات کی, ان سے بات کی, اور انہوں نے آگے سے آپ کو جواب دیا کہ نہیں میں برا نہیں مانتا. میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر کہہ سکتا ہوں کہ بے عینے ہی جو کچھ ہوا میں نے اس کو تحریر کر دیا. آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ مشہور تھے, اب آج کل آپ کو خطاب دیا جا رہا ہے عسکری صحافی کا. جی, اگر اقرار الحسن قرآن پاک کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے, لیکن فلک جاوید کرتی ہیں تو میں نے غلط کب کہا اس کو. غلیظ کردار کے اوپر آپ نے جو ٹویٹ کیا اور آپ نے کہا وہ مہم چل رہی تھی. جی, یہ مہم کسی دور میں اقرار الحسن صاحب نے بھی چلائی. ختیجہ شاہ اس تصویر میں جن کے ہاتھ میں سگریٹ ہے, آج گرفتاری کے وقت ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی. جی, اقرار الحسن کو تسبیح سے اعتراض ہو گیا. جی, آپ کو کپڑوں کے اوپر اعتراض, آپ کو تسبیح کے اوپر اعتراض لکھا ہے نہیں ہے. اگر نہیں تھا لکھا ہے نہیں ہے, پھر یہ ٹویٹ آپ نے ڈیلیٹ کی. ایک جرنلسٹ کا یہ معیار نہیں ہے کہ وہ 2 خواتین کے کپڑوں کے اوپر, سگریٹ کے اوپر, تسبیح کے اوپر, دوپٹے کے اوپر بھی تنقید کرے. 5 دسمبر 2022 ٹھیک ہے, ایک ٹویٹ ہوتا ہے جے گل ایتھوں تک آ گئی ہے تو پھر ہتھیار چھوڑ دیو. یہ عائشہ اکرم ایک اس رات کو پورے پاکستان کو مطلوب تھی, وہ محترمہ جس رات کے ساتھ وہ ایسے ہی. پہلے تو یہ ذرا بتا دیں کہ ایک دم سے وہ کیسے آپ کے شفقت برے ہاتھ کے نیچے. 2024 میں جب اقرار الحسن کو کاؤنٹر فائر پڑتے ہیں 2025 میں, تو اقرار الحسن اسی شوکت خانم کے بیٹے کو اس کا الزام ٹھہرا دیتے ہیں. آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس واقعے میں بھی اور اس کے بعد سے آج تک عمران خان جیسا لیڈر جس کو لوگ فالو کرتے ہیں, اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں, ایک بار یہ نہیں کہتا کہ کسی کی ماں بہن کو گالی نہیں دینی. ٹھیک ہے, میں نے مریم نواز کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ وہ ہر اس شخص کو فالو کرتی ہیں جو گالم گلوچ کرتا ہے. تو آپ لوگ آج بات کر رہے ہیں, اس گند کو پیدا انہوں نے کیا ہے, اس گند کو پالا بھی ہے, اس گند کو پھیلایا بھی ہے. آپ کے ایک برادر ان لا ہے جی, ان کی آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بہت ویڈیوز چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ ایک آدمی جس کا میرے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے, آپ سوتیلے رشتے کو بھی, ایک عورت کے سوتیلے بھائی کو بھی اس کی تربیت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہے ہیں, اور نہ مجھے نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا ترجمان سمجھیں. ہم 2 صحافی کیسے نہ سمجھوں. اقرار الحسن میچ کے دوران ٹویٹ کرتے ہیں اگر یہ میچ جیت گئے تو 4-5 دن عمران خان کے خلاف ٹویٹ نہیں کروں گا. جب آپ بلاول اور مریم کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو آپ کے الفاظ کا چناؤ کیا ہوتا ہے, اور جب آپ عمران خان کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو آپ کے الفاظ کا چناؤ کیا ہوتا ہے. آپ نے نیچے لکھا مرد ہوتا تو 2 چھوڑ کر نہ جاتی.
ٹھیک ہے جی. آپ کو یہ لگتا ہے کہ مرد وہ ہوتا ہے یا کسی کی بھی ایک شادی ہوئی 2 شادی ہوئی یا 3 شادیاں ہوئیں اور اگر اس کے ساتھ اس کی بیوی ٹکی ہوئی ہے تو وہ اس کی وفا، اس کی محبت، نکاح جیسا رشتہ نہیں، اس کی مردانگی ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کا ایک دوسرے شخص کے گھر میں آنا جانا ہو اور وہ اس کی بچوں والی عورت کو طلاق دلوا کر اس سے شادی کر لے؟ اسلام میں اس کی کیا سزا ہے؟ کوئی سزا نہیں ہے، لیکن یہ تو گناہ ہوگا نا، اخلاقی گناہ ہے نا. یہ اخلاقی گناہ جب اقرار الحسن کرتے ہیں، کسی عورت کے کپڑوں کے اوپر بات کرتے ہیں، دوپٹے کے اوپر، سگریٹ کے اوپر بات کرتے ہیں، وہ اخلاقی گناہ نہیں ہے، وہ اخلاقی گناہ نہیں ہے. آپ لکھتے ہیں کہ لکھ رکھیں آپ چوروں کے ساتھ صرف بیٹھیں گے نہیں، ان کے سامنے لیٹیں گے بھی. عمران خان نے ایک دفعہ نہیں 1.5 لاکھ دفعہ یہ کہا کہ میں نے ان سے بات ہی نہیں کرنی. کن سے؟ یہ چوروں سے. آپ نے ایک ویڈیو کی سرعام کی اپنی ٹیم کے اوپر 5000 کرپشن کے اوپر، آپ کو یاد ہوگا. ایک چینل کی ٹاپ جو مینجمنٹ تھی ان کو کسی اس طرح کے چکر میں پکڑا تھا جس کے بعد ان کے اوپر غصہ نکالا گیا کہ اس سے پہلے ان بچوں کے اوپر نہ جنسی ہراسگی کی ایف آئی آر، نہ دہشت گردی کی ایف آئی آر. آپ نے اپنے ساتھ دہشت گرد رکھے ہوئے تھے. انہی کرپشن میں سے ایک شخصیت ہیں آپ کے پروڈیوسر، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، ان کے اوپر زیادتی کی ایف آئی آر ہوئی جس میں وہ شخصیت کسی لڑکی کو ہوٹل میں بلاتی ہیں سر عام کے نام. جی ٹھیک ہے، میں نے جو الزام لگایا میں اس کے حد تک ذمہ دار ہوں. یہ جو پول کے بالکل سامنے اس گلی میں تو کوئی ہوٹل ہے ہی نہیں. اچھا تیری ساری کی ساری جو کنورسیشن ہے، سارا کچھ کال ریکارڈنگ سب کچھ میرے پاس سیو ہے. میں دنیا کو دل کی حقیقت لازمی بتاؤں، میں سوشل میڈیا پہ آ کے بتاؤں گی کہ ٹیم سے آپ لوگ کس قسم کی گھٹیا ہوتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اس لڑکی کو جا کر ملنا چاہیے تھا؟ اس لڑکی نے بار بار رابطہ کیا، اس بچی نے پہلے لیکن آپ نے اس کو اتنا ڈیلے کر دیا کہ اس کو فائنلی میڈیا کے اوپر بیٹھنا پڑ گیا. کہ کیا وہ جو آپ الزامات کہہ رہے ہیں ریپ کا یا باقی چیزیں، کیا وہ میری مدعیت میں ایف آئی آر ہوئی ہے؟ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں یہ جو پروگرام چھاپے واپے مارتا ہوں میں اس لیے نہیں کرتا کہ یار میں کسی کا تیل پکڑ رہا ہوں اور پھر اچھا تیل ہوٹل، پھر اچھا تیل دکھا رہا ہوں. ہوٹل میں بھی آپ نے چھاپے مارے، اس کے بعد بٹ کڑھائی کھول لی اپنی. اتنے کاروبار ہیں آپ کے اس وقت جو ٹرسٹ پہ نہیں ہیں، جو آپ کے لیے ہیں. اس میں بھی میں گزارش کر دیتا ہوں، اس میں میری ارننگ ملینز میں ہے اور وہ 10 ملین. کہ آپ دبئی نہیں جاتے جی؟ دبئی میں کہ جی کوئی فراڈ شراڈ ہوا ہے کہ جی اقرار صاحب نے کیا ہے، فیملی نے کیا ہے کہ جی آپ دیکھ لیں آج تک یہ دبئی نہیں گئے، باقی ساری دنیا میں